بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبین سزیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پر، اور آج احادیث نبوی اور کردار سازی کے حوالے سے اس موضوع کے تحت جو میں اس عنوان کے تحت جو میں پروگرام احادیث کے حوالے سے کرتی ہوں، اس میں میرا موضوع ہے غیبت اور عیب جوئی۔ تو اوشین نیوز پر زبین سزیبی آپ سے مخاطب ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کے حال کی ٹو میں نہ رہا کرو، نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم ضرور اس سے نفرت کرو گے۔ یہ تو قرآن کریم میں آیا ہے، اور سورہ حجرات میں آیت نمبر غالباً 12 ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اور جو غیبت اور عیب جوئی کے حوالے سے جو احادیث ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا جس نے نیکیاں کی ہوں گی، مگر وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوں گی۔ وہ کہے گا کہ میری وہ نیکیاں کہاں ہیں جنہیں میں دنیا میں بجا لایا۔ اس سے کہا جائے گا وہ تمام نیکیاں تمہاری لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئیں، اور ان کے لیے ان کی جانے والی غیبت کا بدلہ بن گئیں۔ تو یہ حدیث ہے، اور ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ غیبت کسی کے دین کو اس سے زیادہ جلدی اثر انداز کرتی ہے جتنی تیزی سے جذام کی بیماری اس کے جسم کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ، غیبت کے بارے میں کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنا برا بھلا بتایا ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ غیبت یا برائی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ عیب جوئی اور کسی کے عیب نکالنا اور اس کی غیبت کرنا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ہی ان کے پوشیدہ عیبوں کی جستجو کرو، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا، خدا بندہ عالم اس کی 40 دن رات کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرے گا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی تھی وہ اگر معاف کر دے تو۔ اب ہم کس کس سے جا کے معافی مانگیں گے بتائیے؟ ہم دن بھر میں کتنی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی کے حوالے سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس موضوع میں جو ہے وہ غیبت بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے معافی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے کہا ہے کہ اس کی معافی جو ہے اسی شخص سے مانگی جائے جس کی غیبت کی ہے آپ نے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ اور ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ جو روزے دار ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی غیبت کرے گا اسے اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو روزہ دار، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ دار چاہے سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو حالت عبادت میں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے سامنے تو اس کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے اور ان کے درمیان تحفظ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور غیبت اور چغلی سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت روزے کو باطل کرتا ہے اور چغلی قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ خبردار غیبت نہ کرنا، کیونکہ غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں نہیں پتہ کہ کن کن چیزوں میں، اور یہ معمولی جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کتنی اہم ہیں، اور ان کے بارے میں کیا حکم آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ خبردار غیبت نہ کرنا، کیونکہ غیبت زنا سے سخت گناہ ہے، کیونکہ جو شخص زنا کر کے توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے، مگر غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی تھی وہ خود نہ معاف کر دے۔ یہ دیکھیں، یہ حقوق الباد والی بات ہے کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کا جواب ہمیں ان لوگوں سے ہی ملتا ہے، یعنی برا سلوک کرتے ہیں تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک وہ شخص ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں، اور اس شخص کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا اس پر شرمندگی اختیار نہ کریں اور اس سے جا کر معافی طلب نہ کر لیں، تو تب تک ہماری بخشش نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنے، ایک اور جگہ کہا گیا کہ جو شخص اپنے کسی دینی بھائی کے غیر موجودگی میں اس کی آبرو کا دفاع کرے تو خدا بند عالم پر یہ حق لازم ہوتا ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے اوپر بھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید برائی کو بے نقاب کرنے سے یا برائی کو روکنے سے جو ہے برائی رک جائے گی، اور ہم یہ سوچتے ہیں، اور جو ہے وہ برائی غیبت میں آ جاتی ہے کہ کسی شخص کے پیچھے ہم اس کی کسی برائی کا تذکرہ کریں، یا اس کی برائی نہ بھی ہو، یا پھر بھی ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں ایسی بات جس کے بارے میں ہمیں پوری طرح علم بھی نہ ہو، اور علم ہو بھی تو بھی گناہ چھپانے کو اور برائی کو چھپانے کو کہا گیا ہے، اور کسی کی عزت رکھنے کو اور آبرو رکھنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ تو ایک دو حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ کہا گیا ہے کہ
غیبت کی حد یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو اس میں نہیں تھی، تو یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ یعنی غیبت کی حد جو آگے ہے وہ تہمت پر آ جاتی ہے کہ وہ اس میں بات نہیں تھی، پھر بھی ہم نے اس میں ایسی بات کہہ دی۔ اور غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی تھی اس کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرے، اس کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرے، کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی مغفرت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کر دینا، اور اس شخص کی بھی گناہ معاف کر دینا۔ میرے پاک پروردگار، جس کی ہم نے غیبت کی تھی، میرے پاک پروردگار اس کے لیے بھی اچھائی کے راستے کھول دینا اور اس کو اچھائی کے راستے پہ لے آنا۔ تو یہ غیبت کے حوالے سے اور عیب جوئی کے حوالے سے ہے کہ ہم لوگوں میں عیب ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں اتنا بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں ہم، لیکن بہت معمولی چھوٹی بات جو ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اس کے کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں ہماری پوری زندگی پر، اور زندگی کے بعد ہماری جو آخرت ہے وہ کس طرح سے ہماری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا احادیث کے حوالے سے، احادیث اور کردار سازی میں غیبت اور عیب جوئی۔ تو اوشین نیوز پر میں نے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا ہے، مختصر سا پروگرام ہے لیکن بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن وہ چھوٹی نہیں ہیں، ان کا عذاب ہمارے اوپر بہت بڑا آتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم بے دھیانی میں بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہمیں سزا کیا ملنے والی ہے۔ تو آخر میں جب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور ساتھ میں اوشین نیوز پر محمد شیروان صاحب کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے یہ پروگرام میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔